الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى رواه ابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک کعبی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی اور روزہ مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے، جس طرح مسافر کے اوپر نماز قصر کرنا واجب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عصر کی 4 رکعتیں پڑھنی تو عصر کی 4 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، اب عقل مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے حبیب نے کہا ہے مسافر میں سفر میں نماز قصر کرنی تو قصر کرنی ہے، اس میں اپنی عقل کو، اپنی طاقت کو، اپنے زور کو اس میں عمل دخل نہیں دینا، ٹھیک ہے جی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں ان کو من و عن اسی طرح مانا جائے گا کہ میں تو اب جناب بڑا طاقتور آدمی ہوں تو میں جو ہے وہ قصر نہیں کروں گا، تو کیوں نہیں کرے گا؟ جب اللہ رسول کا حکم ہے تو کون ہوتا ہے؟ حکم عبادت تو نام اللہ رسول کی ہے، حکم کی اطاعت کا ہے نا جی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، آپ نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، اب یہ بھوکا رہنا عبادت ہوگی، اس کا نام روزہ ہو گیا۔ اوپر نیچے بیٹھک لگانی ہے، سر کو زمین پر ٹکرانا ہے، یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو گیا تو نماز ہوگی۔ کوئی بھی دیکھو نا جی، آپ صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، دوڑنا عقل مندی تو نہیں، دوڑنا عقل مندی تو نہیں، لیکن اللہ رسول کے حکم کے مطابق دوڑنا، یہ دوڑنا بھی ثواب ہو گیا آپ کے لیے۔ پیسہ خرچ کر کے آپ جا رہے ہیں، جا کے صرف وہاں پہ ایک کمرے کا آپ طواف کر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پوری انسانیت ہے جناب، گڑمس بھی ہے، گرمی بھی ہے، سارا کچھ۔ یا اللہ کوئی رعایت کر دے، حج کے مہینے کو آگے پیچھے کر دے۔ فرمایا تو کون ہونے؟ یہ میرا حکم ہے، حج کا مہینہ ہی ہوگا، ہاں جی فلاں تاریخ ہی ہوگی، مقررہ تاریخ ہوں گی، اس میں ہی کرنا ہے سارا کچھ۔ تو اپنی مرضی کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت نام ہی اللہ رسول کی مرضی کا ہے۔ اللہ رسول کہیں جانور کو ذبح کر دو، ہمیں حکم ہے خبردار گھاس پھوس بھی نہیں توڑنی، لیکن یہاں پہ سیدھا ذبح کرو۔ اب وہ ذبح اللہ رسول کے حکم پر ہے، ثواب ہو گیا، عبادت ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ بعض لوگ سیانے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قصر نماز کا کہا گیا تو یہ مسافر کے لیے تھا، اور مسافر سفر کی حالت میں جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو ہم تو طاقتور ہیں، ہم پوری پڑھیں گے۔ تو جناب نہیں، آپ پوری پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ 3 شخصوں سے روزہ کا فوری وجوب معاف ہو چکا ہے، چاہیں تو قضا کریں۔ اور دوسری بات، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر بھی روزے کی قضا ہی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عورت حاملہ ہو گئی یا وہ دودھ پلانے والی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے کہ چلو میں پیسے دے کے نا جی اپنی جان چھڑوا لیتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی واجب ہے۔ دودھ پلانے والی اور حاملہ، حمل کتنی دیر چلے گا؟ 9 مہینے بس ختم، اس کے بعد تو فری ہے نا، روزہ رکھے۔ دودھ پلانے والی 2 سال ہی ہے، 2 سال بڑی مشکل سے کوئی مائیں پلاتی ہیں، سال 11 مہینے پلایا، پھر اس کے بعد کھانے پینے پہ لگا کے چھڑوا دی، اس کے بعد تو فری ہے، رکھے روزہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو طاقت رکھتی ہے، جو حاملہ وضع حمل کے بعد اتنی طاقت رکھتی ہے، زندہ رہے، اتنی طاقت رکھے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے دے۔ صحت مند آدمی دیکھے، رمضان شریف کے ابتدا کے اندر ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے جی میں روزے نہیں رکھ رہا، تو میں اپنا فدیہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا، جرم بکھرے، پھر وہ جو اس کا فدیہ بنتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کو دے رہا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں انا چوری ونڈے پھر گھر،
ہاں جی انہ چوری ونڈے پھر گھر، واہ بھائی واہ، ایک تو مجرم، دوسرا جڑا جرمانہ ہے وہ بھی میں ہی کھاواں، واہ بھائی واہ تیری کیا بات ہے۔ میں نے کہا تینوں کی مرض ہے؟ کہنا کہ جی مینوں بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا پتر مینوں شوگر بھی نال ہے، بلڈ بھی ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ مینوں بلڈ ہے۔ اچھا انہیں جی میں اندر جو بیٹھا ہے نا جی، اندر بیٹھا ہے ایک وہ چور، جس دن نکل گیا نا تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک دن کے لیے بند کر دوں، 24 گھنٹے کے لیے بند کر دوں، آپ مر تو نہیں جائیں گے، آپ کو پانی بھی نہ روٹی بھی نہ دوں، وہ آپ غیر اختیاری طور پر بند رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہیں، لیکن آپ زندہ رہے۔ اللہ رسول کہتے ہیں 12-14 گھنٹے کے لیے تو جو ہے نا جی پرہیز کر لے، وہ بھی میں اس کا تجھے اجر دوں گا، اور ایسا اجر دوں گا جس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، دنیا کے اندر کوئی ثواب اس کا ہے ہی نہیں جناب، وہ میں خود تجھے دوں گا۔ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ روزے کا اتنا ثواب ہے، کسی کتاب میں۔ یہ کہا گیا صوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی، مسافر نماز کی قصر کرے گا، حاملہ یا دودھ پلانے والی یہ روزہ بعد میں رکھیں گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی مالدار عورت ہے اور وہ کرائے پہ کوئی دائی لے لے، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ تو دودھ پلا تو تجھے ہم دے دیں گے، ہاں جی، پہلے تو کپڑے اور گندم وغیرہ ہوتی تھی، آپ پیسے طے کر لیں، میرے بچے کو تو دودھ پلا دے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے میں نے روزے رکھنے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دائی مقرر کر لی جائے، وہ دودھ پلا دے، یہ ماں جو ہے روزے رکھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہو گیا جی درس مکمل۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس سے متعلق۔ کہ ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعا کرو۔ اللہم صلی